अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। UGC नेट 2024 के लिए ये क्लास नंबर 20 है। आज के क्लास में हम उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ने वाले हैं। नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त पढ़ने वाले हैं। उर्दू के अहम नज़म गो शुआरा के मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा नज़्म की हैत के एतबार से कितनी किस्में हैं वो सब भी आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास साथियों UGC नेट के अलावा BPSC वाले साथी, TGT, PGT, STET, DSSB वगैरह वाले साथी के लिए भी बहुत ही अहम और मुफीद क्लास होने वाला है। अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए, इसलिए ज़रूर मुकम्मल क्लास को देखिएगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, अगर आप AR डिजिटल पर लगातार क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि UGC नेट का जो सलेबस है उस सलेबस के मुताबिक हम लोगों ने यूनिट 1 मुकम्मल करने के बाद यूनिट 2 भी मुकम्मल कर लिया था। इसके अलावा यूनिट 2 के बाद हम लोगों ने उर्दू गज़ल जो यूनिट 3 में है इसको भी मुकम्मल कर लिया था। अब अगली यूनिट है 4 नंबर उर्दू नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़, इर्तिक़ा, इब्तिदा कैसे हुई उसके बारे में आज बात करेंगे। उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी जो नज़्म है इसके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, यानी नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त, उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, इस पर मुकम्मल बात करेंगे आज के क्लास में। शुरू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। एक बार कंफर्म कराइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। रुखसाना परवीन, रोहाना खातून, हज़रत अशबत खातून, नियान मिर्ज़ापुरी, नूर सबा, आज़ाद मोबाइल, हुमा बानू, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करेंगे, आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। NCERT में इसके माना है लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के क्या माना है साथियों? लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के लुग़वी माने की अगर बात की जाए तो नज़्म के लुग़वी माने इंतज़ाम, बंदोबस्त, लड़ी, सिल्क, मौज़ू कलाम, शेर वग़ैरह के हैं। ये लुग़वी माने हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो BPSC ने ये सवाल अभी पूछा था कि नज़्म के क्या क्या माने हैं, तो वहाँ पर उस सवाल का जवाब था, एक ऑप्शन था इंतज़ाम और दूसरा लड़ी पिरोना, है ना। लड़ी पिरोना और दूसरा था इंतज़ाम। तो वहाँ पर हस्ब बाला में एक से ज़ायद उसका राइट आंसर था, लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने नज़्म के माना सिर्फ है लड़ी पिरोना दिया था और इंतज़ाम को छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप डिक्शनरी चेक करेंगे तो नज़्म के माना इंतज़ाम के भी हैं, बंदोबस्त के हैं, लड़ी पिरोना, सिल्क, मौज़ू कलाम, शेर वग़ैरह के माने में आते हैं। तो इतने मानों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नज़्म या शायरी उस कलाम को कहते हैं जिसे उस ज़बान के बोलने वाले अपने एहसास आहंग व तरन्नुम के मुताबिक मौजू समझते हैं, मुनासिब समझते हैं। मौजू का मतलब होता है मुनासिब समझते हैं। इंसान इजहार ख़याल के लिए दो मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात वो अपने ख़यालात व जज्बात का इजहार नसरी अंदाज में, जबकि बाज़ सूरतों में वो शायरी को इस काम के लिए मौजू समझता है। इन दोनों तरीक़ों का मजमुआ दरअसल अदब कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अदब कहलाता है। यूं अदब के दो बड़े ज़ाविये हैं, पहला है नस्र और दूसरा है नज़्म। तो अब आपने समझ लिया नज़्म के मुतालिक बातों को। क्या आप भी करना चाह रहे हैं BPSC क्वालिफाइड, UGC नेट, STET, TGT, PGT या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा YouTube चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
اردو میں نظم نگاری کی اگر آغاز کی بات کی جائے تو نظم نگاری کی جو آغاز ہوا جی دیگر اصناف سخن کی طرح دکن سے نظم کا آغاز ہوا ہے۔ دکن کے صوفی شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جن کا اصل نام سید محمد حسینی اور تخلص شہباز تھا، ان کو اردو کا پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ والا پوائنٹ بھی آپ نے یاد کر لیا، پڑھ لیا کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا نظم گو شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا سید محمد حسینی ہے، تخلص شہباز ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بہمانی دور کے مشہور صوفی شاعر تھے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ہم نے یہ پوائنٹ ایڈ کر دیا۔ بہمانی دور کا جو زمانہ ہے 1347 سے 1495 کا زمانہ ہے۔ یہ سب دور کو آپ کو یاد رکھنا ہے، بہمنی دور، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور کا جو زمانہ ہے، ان زمانوں کو یاد رکھنا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی دو اہم تصانیف جن کا ذکر NCERT نے کیا ہے، شکار نامہ اور چکی نامہ، ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ جو ان کی ہے، ان کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جن کا اصل نام محمد حسینی ہے، ان کو پہلا نظم گو شاعر اور چکی نامہ کو پہلی نظم قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کی دو اصناف ہے جی، اردو ادب کی دو اصناف جو ابھی اوپر ہم نے بتایا تھا، ایک اردو نثر، دوسرا اردو نظم یعنی اردو شاعری۔ پھر اردو شاعری کی کئی قسمیں ہیں، جن میں نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مخمس، مسدس، مسمن، قطع، نعت وغیرہ شامل ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور صنف غزل ہے جی۔ اردو شاعری میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے مشہور صنف شاعری کی کون ہے، تو غزل جو ہے یہ جی شاعری کی مشہور صنف ہے، جسے ہر خاص و عام نے قبول کیا اور سراہا ہے۔ مگر اردو شاعری کی سب سے وسیع قسم اردو نظم ہے۔ اردو نظم بہت زیادہ تجربے کیے گئے، اردو نظم میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے ہیں، اور یہی اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، نور میم راشد، اسماعیل میرٹھی، نظم طباطبائی نظم کے بڑے شاعروں میں سے ہیں، یہ سب بڑے شاعروں میں سے ہیں۔ اردو میں نظم کی صنف 19ویں صدی کی آخری دہائیوں کے دوران میں انگریزی کے اثر سے پیدا ہوئی۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو میں نظم کی صنف جو ہے 19ویں صدی کی آخری دہائیوں کے دوران انگریزی کے اثر سے پیدا ہوئی، جو دھیرے دھیرے پوری طرح قائم ہو گئی۔ نظم بحر اور قافیے میں بھی ہوتی ہے اور اس کے بغیر بھی ہوتی ہے، مطلب نظم جو ہے بحر اور قافیہ اس میں دونوں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نظم معرہ، نثری نظم، آگے ابھی بتائیں گے، ساری باتیں بتائیں گے۔ نثری نظم بھی اردو میں مستحکم ہو گئی۔ نظم شاعری ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، یہ اس کی خاص بات ہے، اس کو اسٹار مارک لگا لیجئے گا۔ کیا؟ شاعری کی ایک ایسی صنف جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، وہ کون ہے ساتھیو؟ اگر پوچھا جائے تو نظم آپ یاد رکھیے گا۔ نظم ایک ایسی جی شاعری کی صنف ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت اور ایک موضوع پر ہی لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیئت کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بحر اور قافیے سے پابند بھی ہوتی ہے، اور ان قیود، قید کی جمع ہے، قید کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، قید کی جمع ہے قیود سے آزاد بھی ہے، اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ اہم مواد ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے اردو نظم کا جو ارتقاء ہوا، اردو نظم کی ابتدائی مثالیں قلی قطب شاہ کے دیوان میں ہی مل جاتی ہیں۔ اردو کا سب سے پہلا شہپارہ مثنوی پدم راؤ دراصل اردو نظم کی ہی قسم ہے، اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا
کہ اردو نظم کی تاریخ بہت پرانی ہے بلکہ ادب کی ابتدا ہے۔ بعد میں نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے تھے، 1830 میں انتقال ہوا تھا، نے اردو نظم کو مقام عروج عطا کیا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بیشتر نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد نذیر میر تقی میر کے ہم عصر ممتاز شاعر تھے جنہوں نے ہندوستانی ثقافت اور تہواروں پر نظمیں لکھی۔ بی پی ایس سی نے یہ سوال بھی سوال پوچھا تھا کہ کس نے تہواروں پر نظمیں لکھی ہیں، تو نذیر اکبر آبادی۔ ہولی، دیوالی اور دیگر موضوعات پر نظموں کے لیے مشہور ہیں۔ کون؟ نذیر اکبر آبادی۔ ان کی آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، راکھی، روٹیاں مشہور نظموں میں سے ہیں۔ ان کی اکثر نظمیں مشہور ہی ہیں۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد، پیدائش 1830، وفات 1910، اور حالی نے اردو نظم میں مغربیت کا تعارف کروایا اور یوں اردو نظم میں جدت پسندی کی ابتدا ہوئی، جس سے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ اب ملکی حالات، اجتماعی خیالات و احساسات پر نظمیں لکھی جانے لگیں۔ ان دونوں کے بعد اسماعیل میرٹھی، علامہ شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی اور چکبست لکھنوی کا دور آتا ہے، جنہوں نے اردو نظم کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا، مگر اردو نظم کی ہیئت ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان میں محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی نے آسان زبان میں بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ اردو نظم کی ہیئت میں تبدیلی کی پہلی کوشش عبدالحلیم شرر نے کی۔ اردو نظم کی ہیئت میں تبدیلی پہلی کوشش کس نے کی اگر پوچھی جائے تو عبدالحلیم، عبدالکلیم نہیں، عبدالحلیم شرر نے کی۔ فردوس بری تاریخی ناول ہے، مشہور ہے۔ رسالہ دلگداز کے بارے میں پوچھا گیا تھا، بی پی ایس سی نے پوچھا تھا، تو یاد رکھیے گا۔ انہوں نے نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ کس نے ساتھیوں؟ تو عبدالحلیم نے نظم معرہ کو کیا کیا؟ رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس کو آگے بڑھانے کا ذمہ نظم طباطبائی نے لیا، جنہوں نے اس کی ہیئت میں مزید تبدیلی کی۔ چونکہ اس دور میں مغربی ادب کے تراجم ہونے لگے تھے، لہٰذا مغرب کا اثر اردو نظم پر بھی ہوا اور نظم کے اسلوب اور ہیئت میں خاصی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے اردو نظم میں کافی کچھ لکھا اور نت نئے تجربے کیے۔ ان کے بعد سیماب، حفیظ، ساغر، جمیل مظہری، افسر جوش، احسان دانش، اختر شیرانی، نوربی راشد نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی۔ ہیئت اور اسلوب کے سلسلے میں جن شعراء نے تجربہ کرنے کی کوشش کی، ان میں عظمت اللہ خاں کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ہندی کے سبک الفاظ، بحریں اور علامتیں استعمال کر کے اپنی نظموں میں انفرادیت پیدا کی۔ آگے چل کر میرا جی نے آزاد نظموں کے سلسلے میں عظمت اللہ خاں کے طرز سے فائدہ اٹھایا۔ اردو شاعری اور خاص طور پر اردو نظم میں ترقی پسند تحریک نے انقلاب پیدا کر دیا۔ کبھی کبھی یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اردو شاعری خاص طور پر اردو نظم میں کس تحریک نے انقلاب برپا کیا؟ تو ترقی پسند تحریک نے اردو نظم میں انقلاب برپا کر دیا، پیدا کر دیا۔ ادب اسلوب، ہیئت، موضوع، سانچہ اور تعداد اشعار میں وسعت دیکھنے کو ملی۔ آزاد نظم کو ایک الگ مقام ملا۔ نون میم راشد، تصدق حسین خان، ضیاء جالندھری اور مجید امجد اس دور کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ اب یہاں سے غور کیجیے، اردو میں اہم نظموں کی اگر بات کی جائے، اردو نظم کے شعراء اردو ادب کو کچھ ایسی نظمیں دے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری کو لوگوں کی زبان اور دل میں جگہ بنانے کا موقع عنایت کرتی رہے گی۔ مثال دی گئی ہے علامہ اقبال کی بچوں کی دعا۔ علامہ اقبال کی نظم بچوں کی دعا آپ نے دیکھا ہوگا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہر گھر میں لگ بھگ پڑھا جاتا ہے، یہ ہر اسکولوں میں، ہر مدارس میں، ہر مکاتب میں بچوں کو یہ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حالی کی مسدس حالی، جس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے،
اس کے بعد نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ مشہور نظموں میں ہے، حفیظ جالندری کی شاہ نامہ اسلام، اختر شیرانی کی اودیس سے آنے والے بوتا، ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل، جوش ملیح آبادی کی نظم کیسان، یہ سب اردو نظم کے شاہکار نمونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان نظموں کو آپ کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شامل نصاب UGC نیٹ میں شامل نصاب جتنے بھی نظم نگار جیسے نذیر اکبر آبادی کی مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، محمد حسین آزاد شب قدر، صبح امید، الطاف حسین حالی نشاط امید، برکھارت مناجات بیوہ، اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت، آثار سلف، اکبر الہ آبادی فرزی لطیفہ، برق کلیسا، دربار دہلی، برج نارائن چکبست، رامائن کا آخری سین، خاک ہند، حب وطن، علامہ اقبال لالہ صحرائی، شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، جوش ملیح آبادی کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، میرا جی، کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، فیض احمد فیض تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، اختر الایمان، ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز احمد، مخدوم محی الدین، چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب، نون میم راشد، حسن کوزاگر، ساحر لدھیانوی، چکلے، تاج محل، گریز، شفیق فاطمہ، بازیابی، بازگشت۔ اگر آپ ان تمام نظم گو شاعر کو پڑھ لیں گے تو آپ کا یونٹ 4 جو ہے ساتھیوں، یونٹ 4 مکمل ہو جائے گا UGC نیٹ کے لیے۔ بہرکیف تو ہم بات کر رہے تھے اردو نظم کی آغاز و ارتقاء کے متعلق۔ تو ہیئت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام جو ہے مندرجہ ذیل ہیں: پابند نظم، طویل نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساتھیوں پابند نظم کی۔ پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ یہاں سے سوالات بنتے ہیں، اسی لیے ساتھیوں دھیان سے غور سے پڑھیے گا۔ BPSC نے یہاں سے کئی سوال پوچھے تھے۔ پابند نظم کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظم ہی لکھی جاتی تھیں۔ چکبست، اقبال، نذیر اور جوش نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، پابند ہے نظم تو کس لیے؟ بحر اور قافیہ کی پابند ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال کی پابند نظموں کی مثال مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ، یہ سب پابند نظموں کی مثالیں ہیں۔ الطاف حسین حالی کی پابند نظم مٹی کا دیا، مناجات بیوہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پابند نظم آدمی نامہ، روٹی نامہ ہے۔ پابند نظموں کو پھر سے سمجھیے، پابند نظم غزل کی طرح پابند ہے، یعنی بحر اور قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھنا ہے، اتنا سا پوائنٹ۔ طویل نظم کی اگر بات کی جائے تو قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی طویل نظموں کی مثالیں ہیں۔ مثنوی قصیدے اور مرثیے کی بنسبت طویل ہوتی ہے اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طویل نظم صرف مثنوی، مرثیہ یا قصیدہ ہی ہے۔ اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی جگہ بنائی۔ علامہ اقبال، حالی، جوش، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی نے بہت معیاری طویل نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا کافی مشہور ہوئیں طویل کی وجہ سے۔ اقبال، شکوہ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ، یہ سب طویل نظموں کی مثالیں ہیں۔ الطاف حسین حالی، برکھارت، حب وطن، نشاط امید۔ علی سردار جعفری کی طویل نظم نئی دنیا کو سلام، میرے خواب، اس کے بعد بمبئی۔ ساحر لدھیانوی کی طویل نظمیں اے شریف انسانوں، پرچھائیاں، یہ سب طویل نظمیں ہیں۔ دیگر طویل نظم کے شاعروں میں حرمت الاکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز خالد، عمیق حنفی، قاضی سلیم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نظم معرہ کی۔ BPSC نے یہاں سے سوال پوچھا تھا، میں نہیں بولوں گا، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا BPSC نے اس معرہ نظم سے کون سا سوال پوچھا تھا۔ آپ لوگ
आप लोगों को ही बताना है। मुअर्रा नज़्म किसी मखसूस बहर में कही जाती है मगर इसमें काफिया नहीं होता। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार मार्क लगा के। मुअर्रा नज़्म किसी खास बहर में, किसी मखसूस बहर में कही जाती है, इसमें काफिया नहीं होता है। इसको अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। इस नज़्म का एक उन्वान भी होता है। देखिए कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं कि मुअर्रा नज़्म में बहर में कही जाती है, काफिया नहीं होता है, अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं, इस नज़्म का एक उन्वान भी होता है। उर्दू में नज़्म मुअर्रा की रिवायत अंग्रेजी शायरी से मुंतकिल हुई। शुरू में इसे गैर मुकफ़ा नज़्म कहा जाता था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए कि इससे कौन सा सवाल बीपीएससी ने पूछा था। देखते हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कितना सवाल याद है। लेकिन बाद में अब्दुल हलीम शरर ने मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह इस्तेमाल की जो अब मकबूल है। चलिए देखिए, आप लोग अभी तक नहीं बताए जी, किसने बताया है? मोहम्मद जुनैद अंसारी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बीपीएससी ने इससे सवाल पूछा था। ब्लैंक वर्स जो है इसको ये टीआरई 2 में 1 में दोनों में पूछा गया था कि जी मुअर्रा नज़्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये वाला सवाल पूछा गया था। मुअर्रा नज़्म को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। मुअर्रा नज़्म के अहम शुअरा में तसद्दुक़ हुसैन, मीराजी, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, यूसुफ ज़फ़र, मजीद अमजद, ज़िया जालंधरी काबिल ज़िक्र हैं। नहीं दिया था, कोई बात नहीं। उसके बाद आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म को अंग्रेजी में फ्री वर्स कहते हैं, याद रखिएगा। और ये पहली मर्तबा फ्रांस गैर मुसावी मिसरों पर लिखी गई एक नज़्म थी। हालांकि उर्दू में आज़ाद नज़्म भी उरूज़ की पाबंदी की जाती है, मगर इसको काफिया और रदीफ से आज़ाद रखा जाता है। मतलब आज़ाद नज़्म में काफिया और रदीफ नहीं होती है, इतनी सी बात समझ लीजिए। मीराजी, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान आज़ाद नज़्म के काबिल ज़िक्र शायर हैं। उसके बाद है नसरी नज़्म। ये सिन्फ मुकम्मल आज़ाद सिन्फ है। इसमें वज़न, रदीफ, काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है, लेकिन शअरियत का उन्सुर ज़रूर मौजूद होता है, इसलिए इसे नज़्म के दर्जे में रखा जाता है। तारीफ दे करके आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? क्या जिस नज़्म में वज़न, रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? तो अब देखिए, नसरी नज़्म में वज़न, काफिया, रदीफ की पाबंदी नहीं की गई तो नसरी नज़्म है। लेकिन साथियों आज़ाद नज़्म में क्या है कि काफिया और रदीफ से सिर्फ पाक रखा जाता है, लेकिन नसरी नज़्म में वज़न, रदीफ और काफिया तीनों से पाक रखा जाता है। तो ये पॉइंट को असल में आपको याद रखना है। खैर, हर नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है जिसे छोटी बड़ी लाइनों में पेश किया जाता है। ये नज़्म आजकल बहुत मकबूल हो रही है और इसके लिखने वालों में सज्जाद ज़हीर, ज़ुबैर रिज़वी, कुमार पाशी, अतीकुल्ला सादिक इस सिन्फ के चंद अहम शायर हैं। उर्दू नज़्म की अशार की तादाद व तरतीब के एतबार से भी कई किस्में हैं। देख लीजिए कौन कौन किस्में हैं, यहाँ पर और गौर करने की ज़रूरत है। तरकीब बंद, एक बहर में मुख्तलिफ काफियों वाले चंद बंद लिखना और हर बंद के बाद एक ऐसा शेर लाना जो वज़न में मुत्तफ़िक और काफियों में मुख्तलिफ हो, जिसकी तकरार न हो। उन बंदों पर मुश्तमिल कलाम तरकीब बंद कहलाता है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तरकीब बंद की तारीफ मैंने कई बार की है, यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ। एक बहर में मुख्तलिफ काफियों वाले चंद बंद लिखना, हर बंद के एक ऐसे अशार लाना जो वज़न में क्या हो, मुत्तफ़िक हो और काफिया उसका मुख्तलिफ हो और जिसकी तकरार भी ना हो। उन बंदों पर मुश्तमिल कलाम तरकीब बंद कहलाता है। उसके बाद है तरजीह बंद। दो अलग अलग चीज़ें, एक है तरकीब, एक है तरजीह। तरजीह बंद में क्या होता है? तरजीह बंद इस्तिलाह उरूज में जब शायर चंद ऐसे बंद जो बहर में मुवाफिक और काफिया में मुख्तलिफ हो बयान करता और हर एक बंद के बाद एक उसी वज़न और मुख्तलिफ काफिया की मुअय्यन बैत इस तरह बार बार लाता है कि ये बैत हर बंद की बैत आखिर के मजमून से मरबूत हो, यानी मिल जाए, तो उसे तरजीह बंद कहते हैं।
ترجیح بند کو سمجھنے کے لیے آسانی سے اگر میں سمجھاؤں، دیکھیں رجع کا مطلب ہوتا لوٹنا، واپس آنا، ہے نا؟ یعنی دو مصرے کے بعد، چار مصرے کے بعد ایسا مصرع لانا جو ہر چار مصرے کے بعد لوٹتا ہو، تو وہ ترجیح بند کہلائے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک قسم کی نظم جس میں ایک شعر کئی شعروں کے بعد بار بار آتا ہے تو وہ ترجیح بند کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آسانی سے سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا، ایک قسم کی نظم جس میں ایک شعر کئی شعروں کے بعد کیا ہوتا ہو، بار بار آتا ہو۔ اس کے بعد مستزاد، پوچھا گیا سوال ہے BPSC کا۔ مستزاد جو ہے وہ مربع نظم ہے جس کے ہر مصرے یا شعر کے آخر میں ایک ایسا ٹکڑا لگا ہو جو اسی مصرے کے رکن اول اور رکن آخر کے برابر ہو۔ مسمت، مسمت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پروئی ہوئی چیز یا موتیوں کی لڑی میں پرونا، مگر اردو شاعری کی یہ کوئی ہیئت نہیں ہے بلکہ 8 مختلف ہیئتوں کا مجموعہ ہے۔ مسمت کیا ہے؟ 8 مختلف ہیئت کا مجموعہ ہے۔ وہ 8 ہیئتیں کیا کیا ہے؟ مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، متسع، معشر۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی کو آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن ان کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے۔ اگر نظم 3 بندوں پر مشتمل ہو تو اسے مثلث، 4 مصروں والی نظم کو مربع، 5 مصروں کے بندوں پر مشتمل نظم کو مخمس، 6 مصروں والی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ 7 8 9 اور 10 مصروں کے بندوں پر مشتمل نظمیں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ مثلث وہ شکل جو 3 خطوط مستقیم سے گھری ہوئی ہو مثلث کہلاتی ہے۔ مثلث کے ہر خط کو ضلع کہتے ہیں۔ یہ UGC نیٹ والے کے لیے، BPSC والے اس کو غور مت کیجیے گا اس پر۔ مربع ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہوں مربع کہلاتی ہے۔ مربع میں عموماً پہلے بند کے 4 مصروں ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 مصروں میں جدا گانا قافیہ ہوتا ہے، چوتھے مصرے میں پہلے بند کے قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع بالکل اسی طرح ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ لیکن قافیے کے معاملے میں مربع لکھنے والے شاعروں نے کسی اصول کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کی ہے۔ اچھا، مربع میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں اور رباعی میں بھی، لیکن دونوں میں کچھ نمایاں فرق ہے۔ یہ سوال BPSC کا پوچھا گیا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے۔ مثلا پہلا فرق یہ ہے کہ رباعی میں تیسرے اور مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اتنا ایک فرق ہوا۔ پہلا فرق رباعی میں تیسرے اور مربع میں چوتھے مصرے کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مربع کے پہلے بند کے 4 مصرے بالعموم ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رباعی کے برخلاف اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے۔ جی، دوسرا فرق کیا ہے کہ رباعی کے برخلاف اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے، تو یہ فرق آپ کو دیکھنے کو مل گیا۔ اس کے بعد مخمس، مخمس کا لفظی مطلب 5 والا، مگر اردو شاعری کے لحاظ سے اس سے مراد 5 مصروں پر مشتمل بند ہے جس میں 4 مصرے ہم قافیہ اور 5واں خلاف قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص مضمون، وزن یا بندوں کی تعداد کی قید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے مسدس، مسدس 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ طویل اور مسلسل منظومات کے لیے اس کا استعمال بہت ہوا ہے۔ اور مسدس حالی، ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا، مسدس حالی کے موجد حالی کو بتایا جاتا ہے۔ سب سے مشہور مولانا حالی کی مسدس حالی ہے، اور بہت جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ مسدس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ مولانا حالی نے شروع کی ہے۔ اس کے بعد ہے مسمن، مسمن علم عروض میں وہ بیت جس کے 8 رکن ہوتے ہوں۔ متسع 9 مصروں کا بند یا وہ نظم جس میں 9 مصروں کے کئی بند ہوں۔ معشر وہ نظم جس میں 10 مصروں کے مصرعوں کے چھوٹ گئے یہاں پہ مصرعوں کے بند ہوں، وہ معشر کہلائیں گے۔
जी साथियों, ये था आज का क्लास। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। जी, नज़्म के माना, उर्दू के पहले नज़्म निगार, उर्दू का की पहली नज़्म। जी, उसके बाद आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, नसरी नज़्म, तवील नज़्म, हर एक के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा, मालूम हो जाएगा। बाकी आज जो है साथियों, तहकीक की रिवायत से जी मुतालिक MCQ का जो क्लास है वो 9 बजे रात में इंशाल्लाह होगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा जल्द ही उर्दू अदब का मास्टर क्लास भी आएगा। इंशाल्लाह हम लोग मास्टर नोट भी आपको देने वाले हैं। कोशिश हो रही है कि उर्दू कवायद और उर्दू अदब दोनों का मास्टर नोट आपको ऐसा दिया जाए, लेकिन वो 10 या 15 दिन पहले देंगे ताकि आप ऐसा हो कि आप क्वालिफाई कर जाएं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।